میں نے کون سی بات کی ہے؟ یہ دیکھ لیں، میرا چہرہ دیکھ لیں، میری 2 ربس توڑی ہیں انہوں نے۔ صحافیوں کے داؤد ابراہیم گرفتار ہو گئے، دوسری جانب کیا مراد سعید حقیقت میں گے ہیں؟ یقیناً آپ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ آج پاکستان کے سینئر صحافی محسن بیگ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہیں لگا کہ شاید کوئی گنڈے بدماش ان کو لوٹنے آ کے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گن نکالی اور فائر بھی کیے اور آگے سے لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ آپ لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان یا پوری دنیا کے اندر جو بھی ملک اور قومیں ہوتی ہیں ان کے رہنما کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے علماء، اس کے بعد سیاستدان، اور پھر میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے اینکر۔ میرے خیال سے جو سیاستدان اور علماء ہیں ان سے بھی زیادہ جو چیز منی رکھتی ہے وہ ہمارا میڈیا ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا میڈیا ہوتا ہے، جن کی بات اثر رکھتی ہے۔ اور یہ وہ 3 طبقات ہیں جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، یہ ان کے رہنما ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں یہ تینوں طبقات جو ہیں وہ اپنا صحیح کام جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ محسن بیگ صاحب نے غریدہ فاروقی ایک فیمیل کے پروگرام میں بیٹھ کے جو بات کہی کہ مراد سعید کو اس وجہ سے ایوارڈ دیا گیا کہ ان کے اور حاکم وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہہ دینا چاہیے کہ غلط مراسم تھے اور اس وجہ سے ان کو ایوارڈ دیا گیا حسن کارکردگی کا۔ وہاں پہ ایک فیمیل اینکر جس کو بھی شرم آنی چاہیے، اور میں نے محسن بیگ کو صحافیوں کا داؤد ابراہیم اس لیے کہا کہ وہ پہلے خان صاحب کی تقریریں لکھتے تھے، بڑے بااثر تھے، پتہ نہیں کتنے درجنوں لوگوں کو خان صاحب کے ساتھ شامل کروایا۔ یہ صحافی ہیں یا دلال ہیں اگر ایسا کیا؟ پھر اس کے بعد جب ان سے مایوسی ہوئی، ان سے متاثر نہ ہو سکے، خان صاحب ان کو متاثر نہ کر سکے تو ان کے اگینسٹ ہو گئے۔ ایک صحافی کا حق ہے کہ وہ کسی کے اوپر تنقید کرے، اگر اس کی کچھ امیدیں ٹوٹی تو وہ اس کے اوپر بات کرے، مگر پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کسی کو ایسا کہیں مراد سعید کو، یا مراد سعید آپ کو ایسا کہے اور مراد سعید کی جگہ آپ ہوں، تو کیا آپ مراد سعید کو چھوڑ دیتے؟ اور اب مراد سعید آپ کو کیوں چھوڑتا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، پروسیکیوشن پروسیس پورا ہونا چاہیے تھا، پھر پولیس جاتی، گرفتار کرتے، پھر کیس چلتا اور سزا ہوتی۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ لیکن سننے میں آیا کہ ایف آئی اے کو رپورٹ کیا گیا، ایف آئی آر ہوئی باقول میرے ذرائع کے، مگر پاکستان کے اندر یہ پروسیس سے لوگ کیوں نہیں گزرتے؟ چونکہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، وہاں پہ نظام نہیں ہے۔ اقرار الحسن کا واقعہ دیکھ لیجئے، اسی کو مارا، اسی کی ٹیم کے اوپر ظلم ہوا اور پھر اسی کے خلاف ایف آئی آر تھی، اور اگر وزیر اعظم نوٹس نہ لیتے تو شاید کیا سے کیا ہوتا۔ واپس آتے ہیں محسن بیگ کے ایشو کے اوپر۔ محسن بیگ اب گرفتار ہیں، معلوم نہیں آگے ہوگا کیا، لیکن جو کچھ ہوا، کیا جس لڑکی نے ریحام خان نے کتاب میں یہ جملے لکھے تھے اس کو ہوا دینے کے بجائے کسی نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس کو جڑ سے ختم کیا؟ کیا ریحام خان جو اس وقت پاکستان میں ہیں ان کے خلاف کسی نے کمپلینٹ کی؟ اگر ریحام خان غلط تھی، اس نے کتاب میں مراد سعید کے بارے میں ایسے جملے کہے، تو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایک وزیر کو اگر ایوارڈ دے ہی دیا گیا ہے تو آپ اس کتاب کا حوالہ دے کے اس کو وجہ بنا کے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہیں؟ اور ایسا کہنے کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کی صحافت ہے؟ کیا یہ صحافت ہے یا بےہودگی ہے؟ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، آپ نے کسی کے اوپر تنقید کرنی ہے، تو کیا اس تنقید کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی ماؤں بہنوں اور نوجوان نسل کے سامنے کسی کو یہ کہتے پھریں کہ اس کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے، اور حاکم وقت اور وزیر اعظم کی یہ حیثیت رہ گئی کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ان دونوں کے آپس میں غلط مراسم تھے اور جس کی بنیاد کے اوپر اس کو حسن کارکردگی کا ایوارڈ دیا گیا؟ یہ نہایت ہی غلط چیز ہے۔ آج محسن بیگ کو اگر میں صحافیوں کا داؤد ابراہیم کہتا ہوں تو اس کے اوپر اگر بات کرنی پڑے، یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن حیرانگی اور مایوسی اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ صحافی ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ اپنی حدود اور قیود سے بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور گندگی پھیلاتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، اور سچ بات کرنے سے عاری ہوتے ہیں اور کسی کو تنقید کرنے کے لیے اس طرح کے جملے اور واقعات کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بطور انسان، بطور اینکر، بطور مسلمان ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ کیا محسن بیگ کو گرفتار کرنا درست عمل تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔